یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے احمد سے اس چیز کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ احمد اسے یہ کہے گا کہ وہ اس کے گھر میں اپنے والدین کو بھیجنے جا رہا ہے، لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ کیا مطلب؟ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اور ویسے بھی ہمارے پاس اس چیز کے علاوہ اور کوئی بھی حل نہیں ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو میں کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہی ہوگی۔ احمد نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نور کو لگ رہا تھا وہ ایک بری مصیبت میں پھنس گئی ہے، جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اس نے یہ سب ایک مذاق میں شروع کیا تھا، لیکن اب یہ مذاق اس کے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ کچھ عرصہ ٹائم پاس کرنے کے بعد وہ احمد کو چھوڑ دے گی یا احمد خود اس سے بور ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ وہ احمد کو ایک سیدھا سادہ لڑکا سمجھتی تھی، لیکن وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ شاطر، ضدی اور جنونی انسان واقع ہوا تھا، جو ایک بار کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ احمد ایک ایسا انسان تھا جسے کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ اس کا باپ اس کے سامنے بات کرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ اس کی دہشت اپنے پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نور نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ نور کو روتا ہوا دیکھ کر احمد کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی محبوب ترین بندی اس کی وجہ سے تکلیف میں ہو، لیکن یہاں پر وہ خود مجبور تھا، کیونکہ اب معاملہ ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ احمد اسے دھوکہ دے رہا تھا یا وہ اسے استعمال کر رہا تھا، بلکہ یہاں پر معاملہ دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنیوں کا تھا۔ اس کا اندازہ احمد کو آج سے 2 دن پہلے ہوا تھا۔ چونکہ احمد کی اب شادی کی عمر ہو چکی تھی، اسی لیے آمنہ بیگم اکثر احمد کو شادی کے حوالے سے تنگ کرتی رہتی تھی، اس کی پسند پوچھتی رہتی، لیکن احمد ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 دن پہلے احمد اور نور کی گریجویشن مکمل ہو گئی تھی۔ احمد نے اسی دن اپنے گھر میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں اس کی بات کو نہیں ٹالے گی اور اس کی مرضی کے مطابق اس کی شادی کرے گی۔ وہ بس اپنی امی کے پوچھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق رات کو کھانے کے وقت آمنہ بیگم نے احمد سے دوبارہ سوال کیا، بیٹا اب تو مجھے بتا دو، ہمارے بیٹے کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے یا ہم خود تلاش کریں؟ اپنی امی کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نور کا چہرہ گھوم گیا۔ اپنے بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر آمنہ بیگم سمجھ گئی کہ یہاں پر معاملہ دوسرا ہی ہے۔ بیٹا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، آمنہ بیگم نے دوبارہ کہا، اور پھر احمد نے انہیں نور کے بارے میں سب بتا دیا۔ احمد نے نور کی جتنی تعریفیں کی تھیں اس سے آمنہ بیگم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، لیکن وہ ایک عام خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ بیگم نے جب احمد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو احمد نے انہیں ساری تفصیل دے دی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا تھا، وہاں پر ایک بے یقینی سی پھیلی ہوئی تھی۔ کیا تم شکور خان کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ جی ہاں امی، میں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ آمنہ بیگم کچھ بولتی، وہاں پر احمد کے ابو آ گئے۔ انہوں نے احمد کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ احمد یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا، لیکن اس وقت چپ ہو گیا۔ پھر ایک دم ہی موضوع تبدیل ہو گیا۔ وہ لوگ سیاست کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اگلے دن آمنہ بیگم نے احمد کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے کہا کہ اس لڑکی کو بھول جائے۔ احمد اپنی ماں سے اس چیز کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو صاف صاف بتا دیا کہ اس نے نور سے شادی کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن اس وقت آمنہ بیگم بھی جیسے اس کے سامنے ڈٹی کھڑی ہوئی تھی۔ احمد نے جب ان سے وجہ پوچھی تو اس پر ایک اور راز آشکار ہوا۔ کچھ عرصے پہلے تک شکور خان کے خاندان نے احمد خان کے خاندان کے کچھ لوگوں کو مارا تھا، جس کی وجہ سے ان کے پورے خاندان کو ان کے علاقے سے بے دخل کر دیا گیا تھا، اور تمہارے بابا کبھی بھی تمہاری شادی دشمنوں میں نہیں کریں گے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ سب کچھ بھول جاؤ۔ آمنہ بیگم یہ جانتی تھی کہ احمد کو سمجھانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ ایک بار جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی بھی اسے وہ کام کرنے سے روک نہیں سکتا۔ اور یہاں پر تو سوال ہی اس کی انا کا تھا، محبت کا تھا، پھر وہ کیسے پیچھے ہٹ جاتا؟
لہٰذا وہ خاموش ہو گئیں اور اپنے رب سے خیر کی دعا کرنے لگیں۔ انہوں نے احمد سے کہا کہ وہ ایک بار اس کے بابا کے سامنے اس چیز کا ذکر کریں گی اور پھر ان کے رد عمل کے مطابق فیصلہ کریں گی۔ احمد نے یہ سب آ کر جب نور کو بتایا تو اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس نے خاندانی دشمنی کے بارے میں اپنی والدہ سے سن رکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنے دشمن سے ہی محبت کر لی ہے۔ اب وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی تھی، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اس کی مرضی سے شروع ہوا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ختم احمد کی مرضی سے ہوگا۔ اس نے ایک بار احمد کو کہا کہ یہ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، ورنہ میری وجہ سے میرا خاندان مشکل میں پھنس جائے گا۔ اس کی بات سن کر احمد نے انتہائی سرد لہجے میں اسے یہ بات باور کروا دی تھی کہ اگر اس نے احمد کو چھوڑنے کی کوشش کی تو وہ اس کے پورے خاندان کو کسی قابل نہیں چھوڑے گا۔ اور آج احمد اسے کورٹ میرج کا مشورہ دے رہا تھا، جسے نور کسی بھی صورت نہیں مان رہی تھی۔ اسے بہت سوچ سمجھ کر یہ کھیل کھیلنا تھا۔ اب وہ چاہ رہی تھی کہ وہ کسی طرح احمد کے دل سے اتر جائے۔ شروع میں احمد نے اسے یہ بات بتائی تھی کہ اسے وہ لڑکیاں پسند نہیں جو ایک لڑکے کے علاوہ باقی لڑکوں کی طرف دیکھتی ہیں، یا وہ لڑکیاں جو دوسرے لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ وہ بھی دوسرے لڑکوں سے دوستی کر لے، شاید اس طرح وہ احمد کے دل سے اتر جائے۔ وہ اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب اس کے کانوں میں احمد کی آواز پڑی۔ اوہ ہیلو میڈم، کون سی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ جب میں یہاں پر ہوں تو تمہاری ساری توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں تم کون سے مسئلے لے کر یہاں پر آ جاتی ہو اور پھر ان کے بارے میں یہیں بیٹھ کر غور و فکر کرتی ہو۔ احمد کی بات سن کر نور نے برا سا منہ بنایا، کہنے لگی میں تمہاری طرح کسی امیر کبیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس وجہ سے میرے پاس بہت سے مسائل ہیں جو کسی بھی صورت ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور ان میں سے اب سب سے بڑا مسئلہ تو تم خود بن گئے ہو۔ نور کی بات سن کر احمد مسکرانے لگا، کہنے لگا اگر تم میری بات مانو تو سب ٹھیک کر دوں گا، لیکن تم ہو ہی ڈرپوک۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، میں بس حقیقت کو قبول کر رہی ہوں۔ تم بھی حقیقت کو قبول کر لو، یہی دونوں کے لیے بہتر ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا جب احمد وعدہ کرتا ہے تو اسے نبھاتا ہے، چاہے اس میں اس کی جان کیوں نہ چلی جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا احمد میں تمہیں کیا کہوں، کیسے سمجھاؤں؟ بس اب میری ہمت جواب دے چکی ہے، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر نور وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ احمد اسے روکتا رہا کیونکہ وہ کھانا کھائے بغیر ہی جا رہی تھی۔ نور جب گھر واپس آئی، اس نے دیکھا کہ اس کی بڑی بہن اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ اپنی بڑی بہن کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ اس نے اپنی امی سے کھانے کے بارے میں پوچھا تو اس کی امی نے بتایا کہ دال بنی ہے۔ دال کا نام سن کر اس نے برا سا منہ بنایا، خود کو کوسنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے وہاں سے یوں کھانا کھائے بغیر اٹھ کر آنے کی؟ صحیح کہا ہے کسی نے، آدمی غصے میں صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وہ جا کر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اچانک اس کی امی کمرے میں آئی۔ اسے کہنے لگیں کہ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے۔ میں نے بس فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہارا رشتہ اب اس لڑکے کے ساتھ ہی طے کروں گی۔ رشتے کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا۔ اس کی نظروں کے سامنے احمد کا چہرہ گھوم گیا۔ امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ایسے کیسے میرا رشتہ کسی کے بیٹے کے ساتھ کر دیں گی؟ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی۔ تم نے کیسے شادی نہیں کرنی؟ پہلے بھی تمہاری وجہ سے ہم لوگ رکے ہوئے تھے، پہلے تمہاری پڑھائی، پھر تمہاری یہ نوکری، اب تمہارے دونوں شوق مکمل ہو گئے ہیں، اب تمہیں ہماری بات ماننا ہوگی۔ امی آپ سمجھ نہیں رہی، بس میں نے آپ کو کہا ہے میں نے اس لڑکے سے شادی نہیں کرنی۔ تو پھر کس سے شادی کرنی ہے؟ اپنی ماں کے سوال پر وہ بوکھلا گئی، جبکہ اس کی ماں اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر نور نے انہیں احمد کے بارے میں بتا دیا۔ جب اس کی ماں نے یہ سنا تو وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بالکل بھی اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو پہلے ہی یہ چیز سمجھا دی تھی کہ وہ اپنے خاندان کے باہر اس کا رشتہ کہیں بھی نہیں کریں گی، لیکن اس کے باوجود ان کی بیٹی نے باہر کسی انجان شخص سے محبت کر لی، اور وہ شخص بھی کون؟ جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے یہ سب کیا کیا ہے؟ تم نے احمد خان کو اپنے بارے میں سب بتا دیا۔
اگر احمد خان نے اپنے باپ کو اس بارے میں بتایا تو وہ ہمارا قصہ ہی ختم کر دے گا۔ ہم اتنے عرصے سے یہاں پر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں یہ تھا کہ ہم ان کی نظروں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم خود انہیں جا کر ہمارا پتہ دے آؤ گی۔ امی دیکھیں، ایسا نہیں ہے، احمد ایسا انسان نہیں ہے، وہ اپنے باپ سے بالکل مختلف ہے۔ نور اپنی ماں کو سمجھانے لگی، لیکن ہے تو اسی کا خون۔ آمنہ بیگم نور کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ نور کی باتوں سے انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ نور باغی ہو رہی ہے۔ انہوں نے نور کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا اور نور سے اس کا موبائل لے لیا۔ 3 دن گزر چکے تھے لیکن نور کا ابھی تک احمد سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ نور کی ماں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ احمد نے آتے ساتھ ہی نور کا مطالبہ کیا۔ احمد کے چہرے اور پھر اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر اس کی ماں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ وہ احمد کی وہیں پر منتیں کرنے لگی، اسے اپنا پیچھا چھوڑنے کے لیے کہنے لگی۔ احمد نے کوفت سے ان کو دیکھا اور پھر سیدھا نور کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نور اپنے گھر میں احمد کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کا ابا نہ آ جائے۔ اس نے بڑی مشکل سے احمد کو وہاں سے بھیجا۔ نور کی ماں نے اس سے کہا کہ اب وہ سب کچھ احمد سے ختم کر کے ہی آئے گی، ورنہ وہ ان کا مرا ہوا چہرہ دیکھے گی۔ اگلی بار جب نور احمد سے ملی تو اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اسے اپنا پیچھا چھوڑنے کے لیے کہا۔ نور نے اسے بتایا کہ اس کی شادی ہونے جا رہی ہے، لہٰذا احمد بھی اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کرے اور اسے بھول جائے۔ احمد نے اسے وارننگ دی، کہا کہ اگر اس نے کہیں اور شادی کرنے کی کوشش کی تو وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ نور نے اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیا۔ یہی اس نے سب سے بڑی غلطی کر دی۔ اس نے احمد کی انا پر چوٹ کی تھی۔ جس دن نور کی بارات تھی اس دن احمد اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ گیا اور نور کو وہاں سے اٹھا لایا۔ وہاں پر موجود لوگ بھی کچھ نہیں کر سکے۔ کسی کو یہ تک اندازہ نہیں ہوا کہ احمد تھا کون۔ صرف نور کی امی اس بارے میں جانتی تھی، لیکن اس بار وہ کچھ نہیں بولی کیونکہ وہ نور کی وجہ سے اپنے باقی خاندان والوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ در حقیقت انہوں نے خود ہی احمد کو اس بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے احمد کو کہا تھا کہ اگر وہ نور سے واقعی سچی محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے گھر والوں سے لڑ سکتا ہے تو اسے خود ہی کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ نور کے باپ کا غصے سے برا حال تھا، لیکن وہ بے بس اور کمزور تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی وہ کسی اور سے مدد طلب کر سکتا تھا کیونکہ اس کے تمام وفادار دوست مر چکے تھے۔ اپنی رہی سہی عزت بچانے کے لیے وہ لوگ یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ دوسری طرف احمد نے نور سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے فلیٹ میں رکھ لیا۔ شروع میں نور اس سے بہت زیادہ ناراض ہوئی، وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی، اسے چھوڑ دینے کا کہتی۔ احمد اسے بہت پیار سے، بہت آرام سے ڈیل کر رہا تھا، اور پھر نور آہستہ آہستہ اس کی عادی ہو گئی۔ ان دونوں کی زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کی شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں نور کو ایسے لگا تھا جیسے اسے دنیا کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں۔ اسے اپنے گھر والوں کی بھی بہت زیادہ یاد آتی تھی، لیکن پھر احمد کی محبت ان سب پر بھاری ہو جاتی۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد احمد کا رویہ تبدیل ہونے لگا۔ اب وہ پہلے کی طرح نور سے باتیں نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس کی باتیں سنتا تھا۔ اب وہ گھر میں لیٹ آنے لگا تھا۔ شروع کے کچھ دنوں میں نور نے اس چیز کے بارے میں اسے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہونے لگا۔ احمد کا ایک دم بدلنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے 1-2 بار احمد سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا اسے کوئی پریشانی ہے، لیکن احمد نے اسے تسلی دی، کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس کا وہم ہے۔ احمد اب بھی پہلے جیسا ہی ہے، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ احمد پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہو گیا تھا۔ پہلے نور جان بوجھ کر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی تھی کیونکہ احمد اسے منایا کرتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اگر وہ ذرا سی غلطی کر دیتی تو احمد اس سے ناراض ہو جاتا اور پھر 2 دن تک بات ہی نہیں کرتا تھا۔ نور روتی رہتی، اس سے معافی مانگتی رہتی، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے احمد کا دل پتھر کا بن گیا ہو۔ اب وہ وقفے وقفے سے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگا تھا۔
کبھی کبھار تو وہ یہ تک کہہ دیتا کہ اس نے نور سے شادی کر کے اپنا نقصان کیا ہے۔ نور کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے غلطی کس جگہ پر ہوئی تھی، اس کی کیا چیز احمد کو بری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے احمد اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے لگا تھا۔ 2 دن سے احمد کافی گھر لیٹ آ رہا تھا، لیکن جب وہ واپس لوٹتا تو اس کا موڈ کافی خوشگوار ہوتا تھا۔ صبح جاتے ہوئے بھی اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ اس رات بھی نور بے صبری سے احمد کا انتظار کر رہی تھی۔ نور کی طبیعت بہت خراب تھی، اوپر سے احمد بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا تھا۔ جیسے ہی احمد گھر کے اندر داخل ہوا، نور اس پر چڑھ دوڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید چیختی چلاتی، احمد نے نور کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا اور اسے خاموش کروا دیا۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے میرے سامنے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، تم جیسی عورتوں سے شدید نفرت ہے مجھے، پتہ نہیں کہاں پھنس گیا ہوں میں۔ یہ کہہ کر احمد اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ نور وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پہلے اسے لگ رہا تھا کہ احمد کی زندگی میں شاید کوئی لڑکی آ گئی ہے۔ پہلے اسے اس بات پر صرف شک تھا، لیکن آج اسے یقین ہو گیا تھا جب اس نے احمد کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا۔ ابھی احمد کو ایک لڑکی اپنی گاڑی میں چھوڑ کر گئی تھی۔ احمد اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ کافی دیر نور وہاں پر بیٹھی روتی رہی۔ احمد اسے منانے کے لیے بھی نہیں آیا۔ اب نور کو اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ احمد کبھی بھی اس کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ اس سے بہت دور جا چکا تھا۔ احمد آج کل جس لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا، یہ سب صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسے احمد اور نور کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، کیونکہ احمد نے نور سے شادی کرنے سے پہلے اسے اپنے اور نور کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، جبکہ شمع خود احمد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اسے نور میں صرف اٹریکشن ہی ملتی ہے، لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ احمد نور سے نکاح کر چکا ہے تو وہ نور سے شدید نفرت کرنے لگی۔ اب اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح احمد اور نور کو الگ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں اس نے نور کی کچھ پرانی تصویروں کو ایڈٹ کیا، جہاں پر وہ مختلف ہوٹلوں میں مختلف لڑکوں کے ساتھ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ احمد نے جب وہ تصویریں دیکھی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس کی ساری محبت ایک دم ہی ختم ہو گئی، اور باقی کچھ باتیں شمع نے اپنے پاس سے ملا کر اسے بتا دی۔ اس نے نور سے اس بارے میں سوال نہیں کیا، نہ ہی اس پر کوئی ظلم کیا۔ وہ اسے ذہنی دباؤ کا شکار کر رہا تھا، وہ اسے ذہنی تکلیف دے رہا تھا۔ احمد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پاگل کر کے چھوڑے گا، اس لیے وہ یہ سب حرکتیں کر رہا تھا، ورنہ اسے شمع سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ نور کو طلاق دے دے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت بے بس تھا، کیونکہ وہ اس سے سچی محبت کرتا تھا، لیکن وہ اس کی بے وفائی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے پہلے سوچا کہ وہ نور سے اس بارے میں بات کرے گا، لیکن شمع نے اسے نور سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ اسے کہا کہ وہ بہت زیادہ شاطر ہے۔ شمع کی احمد سے محبت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، بچپن سے اس کے ساتھ رہی تھی۔ احمد نور کو جتنی تکلیف دیتا، اس سے دوہری تکلیف کا شکار وہ خود ہوتا تھا، لیکن اب وہ چاہ کر بھی پہلے جیسا نہیں بن پا رہا تھا۔ دوسری طرف نور کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے احمد سے اس بارے میں بات کی تو احمد نے کچھ خاص توجہ نہیں دی اور اسے کچھ پیسے دے دیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک کروایا ہے۔ اس کی طرف سے یہی کافی تھا۔ نور نے خاموشی سے وہ پیسے لیے اور خود ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اسے وہ وقت اچھی طرح یاد تھا جب ایک بار اس کے سر میں ہلکا سا درد ہونے لگا تھا۔ تب احمد نے کتنا واویلا مچایا تھا اور اس کے لیے گھر میں ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی بدل جائے گا۔ نور ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے واپس آ رہی تھی جب اس کے موبائل فون پر ایک کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی تو شمع کا فون تھا۔ اسے انجانی سی خوشی ہوئی، اس کے ساتھ اسے حیرت بھی ہوئی کہ آخر شمع نے اسے کال کیوں کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کال کا مقصد نور کو سمجھ آ گیا۔ شمع اس سے ملنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ نور نے جب اس سے جگہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے نور کو قریبی ہوٹل میں ملنے کے لیے کہا۔ اس کے ساتھ ہی شمع نے احمد کو بھی کال کر دی کہ آج اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ احمد غصے سے بے قابو ہو گیا اور شمع کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔
دوسری طرف نور کافی دیر سے ٹیبل پر بیٹھ کر شمع کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں پر شمع نہیں آئی، بلکہ ایک انجان آدمی آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر نور حیران رہ گئی۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگی تھی جب اس شخص نے آہستگی سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اسے بتایا کہ وہ شمع کا بھائی ہے، اسے شمع نے ہی بھیجا ہے، بس وہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ رہی ہے۔ نور نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ لمحے ہی گزرے تھے جب اچانک احمد وہاں پر آ گیا۔ نور احمد کو دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر گھٹیا ہوگی۔ میری زندگی میں ہونے کے باوجود تم اپنے یار سے مل رہی ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے۔ احمد کی باتیں سن کر نور کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے احمد کو کہا کہ یہ شمع کا بھائی ہے، شمع نے اسے یہاں پر بھیجا ہے، وہ بس تھوڑی دیر میں آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر احمد طنزیہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ شمع کا کوئی بھائی ہے ہی نہیں، تم کسی اور کو بے وقوف بنانا۔ ڈارلنگ یہ کون ہے؟ اسی وقت وہ آدمی بولا۔ اپنی بیوی کے لیے کسی اور کے منہ سے ڈارلنگ کا لفظ سن کر احمد کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ اس آدمی کو پیٹنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں آدمی کا برا حال ہو گیا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے احمد کو الگ کیا۔ اس کے بعد احمد نے نور کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر لا کر اس نے نور کو بری طرح سے پیٹ ڈالا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی حالت کیسی ہے۔ نور کو مارنے کے بعد وہ خود قریب بیٹھ کر رونے لگا۔ اسے بالکل بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی محبوب ترین ہمسفر نے اس سے دھوکہ دیا تھا۔ احمد کی سب سے بڑی کمزوری، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ باتوں کی تصدیق کیے بغیر ان پر یقین کر لیا کرتا تھا، اور یہاں بھی اس نے یہی کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے نور کو گھر سے باہر نکال دیا۔ آدھی رات تک نور وہیں پر رہی۔ پھر آدھی رات کے وقت نور کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہو۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آنکھیں کھول کر دیکھ سکتی کہ وہ کون ہے اور اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ اسے صرف اور صرف اپنے بچے کی فکر تھی۔ دوسری صبح جب احمد سو کر اٹھا، اچانک اس کا دھیان نور کی طرف گیا۔ وہ بھاگتا ہوا دروازے میں گیا لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو کوسا، سوچنے لگا کہ آخر اسے کیا ضرورت ہے ایک بے وفا عورت کی فکر کرنے کی۔ اب وہاں پر نور نہیں تھی، لیکن ایک خالی پن تھا جو اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ اب اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے بغیر سوچے سمجھے ری ایکشن نہیں دینا چاہیے تھا۔ جہاں پر وہ اتنا عرصہ ثبوت کا انتظار کر رہا تھا وہیں اب بھی کر لیتا، لیکن پھر اس شخص کے ساتھ نور کا ہونا، اس شخص کا نور کو ڈارلنگ کہنا اسے دوبارہ غصہ دلا گیا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ احمد نہ چاہتے ہوئے بھی نور کو ہر وقت سوچتا رہتا۔ اب اسے نور کی فکر بھی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں پر گئی ہوگی، اس کے تو خاندان والے بھی یہاں پر نہیں تھے۔ اب وہ اپنے گھر میں واپس آ چکا تھا۔ اس کے گھر میں آج کل شمع بہت چکر لگا رہی تھی۔ اسے اس چیز کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شمع کیا چاہ رہی ہے، لیکن وہ شمع سے شادی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اب وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے اپنے آفس جا رہا تھا جب اچانک اس کی نظر اسی شخص پر پڑی جس شخص کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ اب اس شخص کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ واقعہ اس کے ذہن میں آ گیا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس شخص کے قریب آیا۔ اس شخص نے جب احمد کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو سائڈ پر جانے کے لیے کہا اور احمد کی طرف آ کر کہنے لگا، فی الحال میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں اور اپنی بیٹی کو اسکول سے لینے جا رہا ہوں۔ ابھی میں تم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تم شام کو مجھ سے ملنا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے، لیکن پھر اس کے ساتھ کھڑی عورت کا لحاظ کرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ پھر شام کو وہ شخص اس سے ملنے کے لیے آیا اور اسے ساری حقیقت بتا دی کہ یہ سب کچھ شمع کر رہی ہے۔ وہ احمد اور نور کو الگ کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے وہ احمد کے دل میں نور کے لیے نفرت ڈال رہی تھی۔ احمد کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ دوسری طرف نور کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ 3 ہفتوں سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، لیکن اس کی حالت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ جو عورت اسے اپنے ساتھ لائی تھی، اسے نور کے موبائل سے احمد کا کارڈ مل گیا تھا۔
اس نے احمد کو کال کی۔ احمد نے دیکھا کہ اس نمبر سے اسے پہلے بھی 3-4 بار کالز آ چکی تھیں، لیکن وہ مصروف اتنا تھا کہ اس نے پہلے دھیان نہیں دیا۔ آج اس نے کال فوراً ہی اٹھا لی۔ دوسری طرف سے اسے نور کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ احمد نے جب نور کے بارے میں سنا تو بہت زیادہ خوش ہوا، بھاگتا ہوا ہسپتال میں گیا، لیکن وہاں نور کی حالت کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ نور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ احمد اپنے رب کے حضور نور کے لیے دعائیں کرنے لگا، اور پھر شاید اس کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جو ڈاکٹروں نے نور کو نئی زندگی کی نوید دے دی، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو کھو دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد نور کو وہ اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ وہ ہر وقت نور سے معافی مانگتا رہتا۔ نور بھی جانتی تھی کہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ واپس نہیں آ سکتا تھا، اسی وجہ سے اس نے احمد کو معاف کر دیا۔ پھر احمد نے اپنے گھر والوں کو نور کے بارے میں بتا دیا، لیکن اس نے نور کے خاندان کے بارے میں نہیں بتایا۔ اسی میں ان دونوں کی بہتری تھی۔